Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, spent over an hour presiding over a virtual Jamia class held in Bangladesh on Saturday. Following tilawat and short presentations, the session turned to a series of questions and answers. خاک سر کا سوال یہ ہے کہ جب آپ مختلف ملک کے وزیر اعظم سے ملتے ہیں یا پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہیں تو کون سی دعائیں کرتے ہیں؟ دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایک تو یہ کہ کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. ہم احمدی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک احمدی مسلمان جو ہے اس کو کسی کے روب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ فرمایا تھا کہ نصرت و بالرعب، کہ تجھے مدد دی گئی ہے روب کے ساتھ. اس لیے ہمارا روب دونوں دنیا پہ قائم ہے، ہمیں کسی کے روب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے، سینہ کھولے ہیں، اور باقی عام دعائیں اللہ کا ساتھ پڑھ کے اور اللہ کا نام لے کے خطاب کر لیتے ہیں. بس کوئی خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں کسی چیز سے. ہمارے تو جو مبلغین ہیں، اچھے مبلغین تجربہ کار، وہ بھی بڑے بڑے لوگوں سے مل لیتے ہیں اور بغیر ڈرے ملتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے دنیا کو گائیڈ کرنا ہے. یہ ذہن میں رکھو کہ ہم نے دنیا کی رہنمائی کرنی ہے، ہم نے دنیا کو گائیڈ کرنا ہے. جب یہ پتہ ہو کہ ہم نے دنیا کی رہنمائی کرنی ہے، ہم نے دنیا کے گائیڈ کرنا ہے، تو پھر کسی قسم کا خوف کی ضرورت نہیں. اور یہ بھی پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. یہ بھی پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح سے وعدہ کیا کہ تمہاری نصرت مدد تائید اور میں فرماؤں گا. تو بس پھر یہ سارا کچھ پتہ ہو تو دعا کرو اور اللہ تعالیٰ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو ہیں، اور یہ بھی دعا پڑھا کرو کہ رب حبلی حکمن ولکھنی بالصالحین وجعل لسان صدق فی الآخرین. یہ دعا بھی پڑھا کرو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ بھی پڑھا کرو ہیں. تو یہ ساری دعائیں بھی پڑھتے رہا کرو اور سمجھو کہ تم نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے، دنیا رہنمائی کرنی ہے. تو یہ چیزیں تو ذہن میں ہوں گی تو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو مجھے تو اللہ کے فضل سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، چاہے بڑے سے بڑا لیڈر ہو. امریکہ میں جب میں گیا ہوں کیپٹل ہل میں خطاب سے ایک دن پہلے، وہاں کے ٹاپ کے 3 پادری جو ان کے آرمی میں بھی اور سروسز میں بھی خطاب کرتے ہیں اور بڑے مجے ہوئے لوگ تھے، وہ آئے، میرے سے ملاقات تھی ایک دن پہلے. تو مجھے کہنے لگے کہ کل تمہارا خطاب ہے پارلیمنٹ کیپٹل ہل میں، تو تمہیں کوئی خوف پیدا ہو رہا ہوگا یا کوئی تیاری کر رہے ہوگے، پتہ نہیں کیا. تو میں نے اس سے کہا مجھے کوئی خوف نہیں، میں نے تو بات کرنی ہے قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں، اللہ رسول کے حکموں کی روشنی میں. اور وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ بات ایسی ہے اس کا مقابلہ تم لوگ نہیں کر سکتے. کہتا ہے اچھا ہم تو جب حالانکہ بڑے مجے ہوئے ہیں اور سالہ سال سے سروسز میں بھی کام کرتے ہیں اور بڑے بڑے پارلیمنٹ میں جا کے وہاں کیپٹل میں بھی بعض دفعہ ہمیں بولنا پڑتا ہے، لیکن ہر دفعہ جب ہم جاتے ہیں ہمارے اندر ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کس طرح بولیں گے. لیکن تم تو کہتے ہیں مجھے ڈر ہی کوئی نہیں. میں کہا مجھے ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک. اس لیے کوئی پرواہ کی ضرورت نہیں، اور اللہ پھر ساتھ دیتا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، خاک سر محمد جہانگیر عالم درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں. خاک سر کا سوال ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر الہام ہوا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. اس بارے میں پیارے حضور کے مبارک زبان سے کچھ سننا چاہتے ہیں. ہاں، کیا سنا سکتے ہیں؟ اس کا الہام ہوا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہر کام میں، ہر بات میں اور کپڑوں میں اور ہر چیز میں برکت ہے. اس لیے جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں وہ بھی اس بات کو اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے اور ایک قابل قدر چیز سمجھیں گے کہ ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کے کپڑوں کا کوئی تحفہ ملے اور برکت ملے. اب آج کل وہ برکت تو مل نہیں سکتی. اگر ہم نے برکت ڈھونڈنی ہے ساری دنیا میں، ہر احمدی کو تو برکت نہیں پہنچ سکتی، اور نہ ہر بادشاہ تک وہ برکت پہنچ سکتی ہے کپڑوں کی صورت میں، عملی صورت میں. تو اس کے لیے یہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو تعلیم ہے اس کو ہم اپنے اوپر پہلے لاگو کریں، جو آپ نے بتایا ہمیں،
آپ کا جو مشن ہے اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں، اور یہی جو برکت ہے مسیح موعود علیہ السلام کے آمد کی برکت، اور آپ کے ذریعے سے احیائے نو کی برکت، آپ کے ذریعے سے اسلام کی نشت ثانیہ کی برکت، آپ کے ذریعے سے اسلام کا جھنڈا دنیا میں لہرانے کی برکت، آپ کے ذریعے سے خدائے واحد کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنے کی برکت، آپ کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے دنیا کو لانے کی برکت، یہ چیزیں برکات تو آپ ہمیں دے گئے، ان کو اب ہم نے حاصل کر کے ان سے فائدہ اٹھا کے دنیا میں پھیلانا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کپڑوں کی برکت ہے وہ اپنی جگہ ہے عملی طور پہ، اور چیزوں کی برکت ہے۔ اب یہ میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے علیہ السلام کی، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی انگوٹھی ہے، وہی پہلے والی انگوٹھی جس پہ الہام ہوا تھا اور آپ نے بنوائی تھی اور آپ نے پہنی، یہ میں نے برکت کی حاصل پہنی ہوئی ہے۔ تو جس کو تو برکت عملی شکل میں کپڑوں سے یا کسی چیز سے ملتی ہے اس کو حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جس طرح کہ میں نے بتایا ان برکات کو پھیلانا، آپ کی تعلیم کو پھیلانا اور آپ کے مقصد کو پورا کرنا، آپ کے مشن کو پورا کرنا، یہ بھی برکات ہیں۔ ان کو جامعہ کے ہر اسٹوڈنٹ کا کام ہے کہ وہ پھیلائے، ٹھیک ہے، خود حاصل کرے اور آگے پھیلائے۔ کیا یہ کینیڈا کے وزیر اعظم پر چسپاں ہو سکتا ہے؟ وہاں اس پہ کس طرح چسپاں کرنا ہے؟ کیا دل میں کوئی بات ہے بتاؤ نا ذرا کھل کے۔ میں نے سنا کہ وہ ہمارے تقریر میں آتے ہیں اور آپ کے ساتھ ملاقات بھی کرتے تھے۔ ہماری تقریر میں آتے ہیں، ان بڑے آتے ہیں، بعض اور وزیر اعظم بھی آتے ہیں۔ ہماری تقریر میں کینیڈا کا جو اس سے پہلے وزیر اعظم تھا وہ بھی میرے کیلگری مسجد کا میں نے افتتاح کیا، تو وہاں 3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا بائی ایئر سفر کر کے کہیں جاپان میں G7 کی کانفرنس میں جانا تھا، تو پہلے رکا، مجھے ملا، تقریب میں شامل ہوا، پھر آگے گیا۔ وہ پریزیڈنٹ دوسری پارٹی کا تھا، وہ بھی ملا مجھے اور تقریب میں آیا، بڑی عزت کرتے تھے، یہ بھی کرتے ہیں۔ یہاں کا بھی UK کا ڈپٹی پرائم منسٹر جو تھا وہ بھی مجھے ملا، اب جو پرائم منسٹر ہے یہ بھی پہلے مل چکا ہے۔ تو لوگ تو بڑے بڑے ہیں، ملتے ہیں، تقریب میں آتے ہیں، اور ملکوں کے بعضوں کے پرائم منسٹر اور صدر ملتے ہیں تو بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو ہر ایک پہ چشمہ اس وقت ہو جب وہ احمدی ہو جائیں، ٹھیک ہے، باقی یوں ہی تو نہیں، ملنے سے تو چسپاں نہیں ہو جاتی ہر بات۔ ہاں یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ ملتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں اور جماعت کی کاموں کو سراہتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں۔ کچھ ان کے پولیٹیکل وہ ہوتے ہیں انٹرسٹ، کچھ وہ دلی جذبہ اور جوش بھی ہوتا ہے، دوستی کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اور دنیا کے ملک بھی تو ہیں، افریقہ کے بہت سارے ملکوں کے صدران ہیں، بہت اخلاص سے ملتے ہیں تو بلکہ بعض وہ فون پہ بات بھی کر لیتے ہیں میرے سے، تو وہ ان کو ہی کیوں نہ برکت ہوئی جو صرف کینیڈا پہ لاگو کر رہے ہو، ہیں، ٹھیک ہے، چلو بیٹھو، صرف بڑے آدمیوں سے مروب نہ آیا کرو، چھوٹے آدمیوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ جزاکم اللہ حضرت، ٹھیک، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیارے آقا، خاکسار کا نام محمد احسان آصف، میں درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں عموماً 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اول جن کو مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں، دوم جن کو دلچسپی تو ہے لیکن وہ مذہبی شدت پسند ہے۔ حضور ہم ان لوگوں کو کیسے تبلیغ کر سکتے ہیں؟ مذہب سے جن کو دلچسپی نہیں وہ مادیت پرست ہو چکے۔ آج کل دنیا میں بڑی تعداد جو ہے اس کو مذہب سے دلچسپی نہیں رہی، اور اس میں سے بھی ایک دنیا کے جو یورپین ممالک ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، مسلمانوں میں اظہار کم ہے لیکن عملاً ان کا بھی یہی حال ہے، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ وہ اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے، اس لیے دہریت زیادہ پھیل رہی ہے، دہریوں کی تعداد بڑھ رہی ہے دنیا میں۔ دوسرے رہ گئے مسلمان، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مذہبی کہلاتے ہیں، یا عیسائی وہ لوگ جو اپنے آپ کو مذہبی کہلاتے ہیں لیکن مذہب سے دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ مذہبی تعلیم سے دلچسپی نہیں ہے، وہ اور مادیت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دنیا داری ان پر غالب آ گئی ہے، اور یہی آخری زمانے کی حالات کا نقشہ کھینچا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی آخری زمانے کی حالات کو نقشہ جب کھینچا تھا تو اس میں اس وقت مسیح موعود نے آنا تھا،
اور انہی لوگوں کے لیے سورہ جمعہ میں آیات نازل ہوئی تھیں، اور یہودیوں کی مثال دے کے کہا گیا تھا کہ وہ دیکھو تم لوگ ویسے نہ ہو جانا۔ اور آخری جو 3 آیات ہیں سورہ جمعہ کی، آخری رکوع کی جو 3 آیات ہیں، اس میں یہی بنایا کہ چھوڑ دیتے ہیں، دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں اور نمازیں اور عبادتیں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر یہ تو پہلی قسم کے لوگوں کی 2 قسمیں ہو گئیں، اور تیسری قسم یہ ہے جو شدت پسند ہو گئے۔ اب شدت پسندی بھی جو تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے پہلے تو مسلمان اسلام کو بھول چکے تھے، اسی لیے عیسائیوں نے یہاں آ کے پاکستان کی جو سب کانٹیننٹ ہے، بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان، اس میں تبلیغ کی اور 30 لاکھ مسلمانوں کو عیسائی بنا لیا۔ بڑے بڑے پادری مسلمان مولوی جو تھے وہ عیسائی ہو گئے، کیونکہ اسلامی تعلیم نہیں تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کے ان کو تھوڑا سا ابھارا۔ اب حضرت مسیح موعود کی مخالفت میں جب یہ اٹھے تو پھر انہوں نے ایک لہر اسلام کے حق میں تو پیدا کر لی اپنے اندر ایک طبقے میں، لیکن ساتھ ہی شدت پسندی بھی پیدا کر لی۔ حضرت مسیح علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے جو مولوی جو مخالفین ہیں، ان میں بھی اسلام میری مخالفت کی وجہ سے آیا ہے، ان میں پہلے کوئی نہیں تھا، اسلام بھول چکے تھے یہ۔ اب ان شدت پسندوں کو ہمیں بتانا ہے کہ اسلام کی اصل خوبصورت تعلیم کیا ہے، اور یہی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی چیزیں ہمیں ساروں کو بتانی چاہیے کہ، اور یہی مقصد 2 ہیں میری آمد اور بعثت کے مقصد، کہ ایک یہ ہے کہ بندے کو خدا کے قریب لانا، اس کو عبادت کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے والا بنانا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو دہریت کی طرف مائل ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے دنیا پرستی کی طرف چلے گئے لیکن اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں۔ اور تیسرے، بندے کو بندے کے حقوق ادا کرنے والا بنانا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، یہ تینوں کیٹیگریز کے لیے ہے۔ دہریت والوں کو بھی بتانا کہ خدا تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں۔ جو مذہب کو ماننے والے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ان کو بھی بتانا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد دوسرا فرض ایک دوسرے کے حق ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن کریم اس سے بھرا پڑا ہے اس تعلیم سے۔ تیسرے وہ لوگ جو شدت پسند ہیں، ان کو بتانا کہ شدت پسندی اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو لوگوں پہ احسان کرتے ہوئے گزر گئی ساری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین فرمایا۔ جب رحمت للعالمین ہے تو تم لوگ تو لوگوں کے لیے زحمت بن رہے ہو۔ کوئی ایک واقعہ بیان کر دو جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انیشیٹو لے کے لوگوں پہ کوئی جنگیں ٹھوسی ہوں، کہیں بھی نہیں آیا۔ قرآن کریم میں جہاں جنگ کا حکم آیا، پہلی دفعہ جنگ کرنے کا، سورۃ الحج میں، وہاں 40ویں 41ویں آیت ہے، وہاں یہی حکم آیا کہ دیکھو تمہیں اس لیے اذن دیا جاتا ہے، تمہیں اس لیے اجازت دی جاتی ہے کہ یہ لوگ اب حد سے بڑھ گئے ہیں، اور اگر یہ لوگ اور ان کے ہاتھوں کو روکنا ضروری ہے، بعضوں کو بعض کے ذریعے سے ہم روکتے ہیں، اگر ان کو اسی طرح جاری رہے یہ، تو پھر نہ کوئی چرچ باقی رہے گا، نہ کوئی یہودیوں کا سیناگوگ باقی رہے گا، نہ کوئی ٹیمپل باقی رہے گا، نہ کوئی مسجد باقی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں یہ حکم جب جنگ کا دیا تو مذاہب کی حفاظت کے لیے دیا۔ شدت پسندوں کو کہو کہ تم نے کہاں سے یہ تعلیم لے لی؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ مذہب کی حفاظت کرو، دوسرے مذہبوں کی بھی حفاظت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرما دیا کہ پھر تو جو مذہب کے مخالف قوم لوگ جو ہیں اور مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور تم پہ حملہ کرتے ہیں، تب ان سے جنگ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے انٹرسٹ کے لیے یہودیوں پہ حملہ کر دو، یا عیسائیوں پہ حملہ کر دو، یا بدھسٹ پہ حملہ کر دو، یا ہندوؤں پہ حملہ کر دو اور ان کو مارنا شروع کر دو بلا وجہ۔ یہ شدت پسندی جو ہے، اسلام اس کے مخالفت کرتا ہے اور اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں زندگی اس پر گواہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور ہمیشہ لوگوں کو معاف فرمایا، اور آپ کی معافی کا ہی ہم نظارہ دیکھتے ہیں فتح مکہ کے بعد بھی۔ لا تثریب علیکم اليوم کہا، ان لوگوں کو کہا جنہوں نے بے شمار ظلم کیے تھے۔ تو ہمیں
اس چیز کو لوگوں کو بتانا ہوگا، ان تشدد پسندوں کو، کہ تم لوگ کس غلط کام میں پڑ گئے ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیم نہیں تھی. بعض شدت پسند نہیں سننا چاہتے، لیکن اس کے لیے ایک لمبا وقفہ چاہیے، تعلقات چاہیے، اپنے ذاتی تعلقات ان سے بنائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو قائل کریں، پھر یہ سنیں گے. تو قرآن کریم سارا اس بارے میں بڑا پڑا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا اسوہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اس بات کا گواہ ہے کہ آپ نے پیار، امن، محبت اور شانتی کی تعلیم دی ہے. ٹھیک ہے، یہ باتیں بتانی ہوں گی. ٹھیک. The following day, a virtual meeting took place with the Gambia's national armla. This was the first time the country's national office bearers had an official mulaqat with beloved Hazur. The Gambia's representatives were seated within the Baitul Salam Mosque, while beloved Hazur joined them from his office in Islamabad, UK. The meeting began with a silent prayer, following which the various representatives had the chance to introduce themselves and seek guidance for their respective departments. Hazur Anwar, may Allah be his helper, took great interest in the fact some of the Gambia's most successful schools are those belonging to the Ahmadiyya Muslim community. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullah. I'm Mamadi Sise, Principal Nusrat Senior Secondary School, Bundung, the Gambia. Achha, how many students do you have? Currently, we have 2,503 students, yes. Achha, mashallah. 2,500, yeah, we are very precise in giving the number, huh? Mashallah. Achha, so what is your result? Do you get promising result? The results this year was very good. We sent 632 candidates. All of them passed very well. Achha, with A grades? Yes, according to our, we have some got A's, and then out of the Gambia, 305 candidates got 9 credits, and 132 came from Nusrat Senior Secondary School only. Yeah, mashallah. So now next, please be seated. You can be seated. Assalamu alaikum Wa alaikum salam. Yes, I am Mr. Ibrahim Abayo, the principal, Masroor Senior Secondary School. Achha, mashallah. And what is your strength, student strength? Alhamdulillah, we are 1,367 students. Achha, mashallah. And what about your result? Yes, I think... is it good like Nusrat School? Yeah, very well, Huzur. As he has mentioned, currently we are, I think, second best school in the Gambia after Nusrat. Achha. And we have registered 347 students, and all of them have passed, and total number of 9 credits are more than 40. So lots of them have got entrance to the university direct. Alhamdulillah. Achha, mashallah. Okay, now next. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahib. Wa alaikum salam. I am Alhaji Ba, Secretary Talim. Mashallah, Secretary Talim. What program do you have for the students for this year? Yes, we have a series of programs for them. One is counseling. We're trying to counsel them, those in grade 12, grade 11, to advise them to do, particularly in science and mathematics, because we need more students in that area. And also ask your students to go to public service. Yes, that is part of our program. Yes, we are encouraging them to go to public service, to be in the mainstream government offices. Yeah. So in each and every office, from the local district level to the foreign office and president's office, everywhere you should have your own Ahmadis. So in each and every ministry, there should be quite a good number of Ahmadi. Inshallah, that's our target. Okay, next. Beloved Hazur also requested statistics on some of the medical services the Ahmadiyya Muslim community is providing in the country. Assalamu alaikum, pyare Hazur. Mera naam Dr. Naveed Ahmed. I'm serving as a doctor in charge Ahmadiyya Muslim Hospital, Banjul. Banjul.
Acha, mashallah. How many patients do you see every day? Almost 100, 110 per day average. Acha, mashallah. Outpatient? Yes, yes. Acha. Or, Ji, okay, next. Jazakallah. Assalam. السلام علیکم پیارے حضور، میں ڈاکٹر نصیر احمد خان ڈینٹسٹ، احمدیہ مسلم ڈینٹل سرجری بانجول گیمبیا. Acha, how many extractions do you do every day? حضور ایوری ڈے از آلموسٹ 300 to 400 sections a day. Acha, mashallah. Yes. Okay, next. Among the office bearers to introduce themselves were some of the Gambia's respected missionaries. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، کاکا سر کا نام ڈیمبابا ہے اور مربی سلسلہ جامعہ گانا سے. جامعہ گانا سے پاس کیا ہے مربی سلسلہ 2018 میں. جی 2018 میں. اچھا ماشاءاللہ. تو اب آج کل کہاں مشنری لگایا ہوا؟ حضور MTA گمبیا میں خدمت کر رہا ہوں پروگرامنگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. ماشاءاللہ کمال کر دیا ہے. اچھا اور آگے دے دو پھر. دعا کریں. اللہ فضل کرے. جزاکم اللہ. السلام علیکم. Towards the end of the meeting, Amir Sahib gave a virtual tour of selected Jamaat facilities. This is the Ahmadiyya Muslim Centenary Printing Press, started in 1991. So this is the machine. This is the 5-colored machine. Azur, we are requesting your prayers so that we can be able to serve Gambian people, because this press is not only printing Jamaat's literature, books, but also for government and different institutions of the Jamaat. Is serving across the country. So with Azur's indispensable prayers and your guidance, I think we will further and further so that we can continue to serve humanity. Acha, mashallah. Now what next? So this is Baitul Salam Mosque premises. Here we have the mosque, we have the press, we have the guest house, we have our missionaries also. This mosque was built in 1990. So alhamdulillah, Azur, we need more prayers so that this mosque will be full of worshippers, righteous and God-fearing worshippers. MD Hospital Complex, Mission House, Doctor's Residence, MTA Gambia Studio, Amir Sahib's office. Azur, this is MTA the Gambia studio. We have the studio there, we have the Light FM radio. Alhamdulillah, currently, so the MTA is serving more than 60% of the population, because in Greater Banjul area, we have about 65% of the Gambian population living. The Light FM radio also is a very popular radio station. So alhamdulillah, is serving the public. Our medical and dental also, alhamdulillah, in this premises and vision. This is your big complex, the hospital, Mission House, MTA studio, and everything is there at one place, huh? Quite a big complex. Yes, Acha, mashallah. Now time is over. You have already taken more than 1 hour. So with this, we shall end. And Allah Hafiz wa Nasir. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.